روز جمعہ ہے اور اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا دن ہے، تو تمام حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے، بالخصوص وہ محبان علیہ رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، علماء اعلام مراج اسلام جن لوگوں کا ہماری گردنوں پر حق ہے اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اس مدرسہ علمیہ کے بانیان ان کے مرحومین اور اس مدرسہ علمیہ کے معاونین ان سب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تعب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وانت بالاجابۃ حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، اعنی العبد المؤید الرزق واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صلوات۔ سامعین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیت مجیدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آواز سب تک آ رہی ہے نا جی انشاءاللہ؟ تو سامعین گرامی، آج کا دن انہی ہستیوں میں سے دو ہستیاں جو دونوں سچے، اور یہ انہی میں سے ہیں جن کے ساتھ ہونے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ لیکن یہ جو قرآن پاک کے لفظوں کی ترتیب ہے یہ بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ خطاب ایمان والوں سے ہے، پہلے اتقوا اللہ، پھر کونوا مع الصادقین۔ اس میں آپ نے غور کیا کہ حکمت کیا پوشیدہ ہے؟ پہلے اللہ فرماتا ہے تقوی اختیار کرو، متقی بنو، پھر فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو قدرت یہ اعلان کر رہی ہے کہ سچوں کا ساتھ دے ہی ہو سکتا ہے جو متقی ہوگا۔ سچوں کا ساتھ وہی نبھا سکتا ہے، سچوں کا ساتھ وہی دے سکتا ہے جو متقی ہو۔ ایک غیر متقی، ایک فاسق و فاجر، وہ سچوں کا ساتھ نہیں نبھا سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ پہلے تم متقی بن جاؤ، اس قابل ہو جاؤ کہ سچوں کا ساتھ نبھا سکو۔ سارے مسلمانوں کا رسول صادق ہے، تم وہ خوش نصیب لوگ ہو جن کا رسول بھی صادق ہے، جن کا امام بھی صادق ہے۔ سامعین گرامی، مجھے بہرحال پتہ نہیں ہے، اندازہ تو یہی ہے کہ چونکہ ان دو ہستیوں کی ولادت بسعادت کا دن ہے تو یقیناً علماء نے انہی شخصیات پہ زیادہ گفتگو فرمائی ہوگی۔ تو اب اگر اجازت دیں تو میں صرف ایک جہت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ جہت یہ ہے کہ سید الانبیاء جو آئے، جی آقا جو تشریف لائے، تو سوال یہ ہے کہ کیوں آئے؟ اللہ نے جو انہیں رسول بنا کے بھیجا، مبعوث برسالت جو ہوئے، تو رسول بن کے آئے کیوں؟ سرکار دو عالم کی حدیث مبارکہ کے پیش نظر سید الانبیاء نے اپنی بعثت کی جو غرض ہے وہ دو چیزیں بیان فرمائی۔ پہلا فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، فرمایا میں اس لیے مبعوث برسالت ہوا ہوں، اس لیے رسول بن کے آیا ہوں تاکہ بد اخلاق لوگوں کو با اخلاق بناؤں، لوگوں کو با اخلاق بناؤں، لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کروں، لوگوں کو اخلاق کی معراج پر پہنچاؤں۔ اور اس غرض کی تکمیل کے لیے اللہ نے خود اپنے محبوب کو خلق عظیم کی منزل پر فائز فرمایا ہے۔ اور سامعین گرامی، بلکہ میں اگر یوں عرض کروں تو زیادہ مناسب ہے کہ عظمتیں سید الانبیاء کا طواف کرتی نظر آتی ہیں۔ سرکار کے اخلاق کی بات آئی تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، پھر فضل خدا کی بات آئی، فرمایا کان فضل اللہ علیک عظیما، محبوب آپ پر اللہ کا فضل بھی عظیم ہے۔ اور پھر جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو پھر فرماتا ہے لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی عطا کی اور جو قرآن عطا کیا وہ بھی عظیم عطا کیا۔ سرکار کا اخلاق بھی عظیم، سرکار پر فضل بھی عظیم، اور سرکار کی کتاب بھی عظیم۔ ایک تو اخلاق سکھانے آئے، با اخلاق بنانے آئے۔ دوسری جو غرض تھی سرکار کی، فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے، میں تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں۔ یقین فرمائیے جتنا زور سرکار دو عالم نے تحصیل علم پر دیا کہ میری امت جاہل نہ رہے، شاید دنیا میں اور کسی مذہب کے رہنما نے اتنا زور تحصیل علم پر نہیں دیا ہے۔ سرکار سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، انسان مر رہا ہو، روح نکلنے والی ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا علم حاصل کرنا چاہیے۔
اور خود سرکار دو عالم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک علم عطا کرتے رہے۔ جب سرکار بستر رحلت پر تھے، امیر المومنین علیہ السلام کو طلب کیا، یا علی اپنے کان میرے منہ کے قریب کر دو۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے کان سرکار دو عالم کے دہن مبارک کے قریب کیے۔ سرکار نے اوپر ایک چادر لے لی اور چادر کے اندر مولا امیر کو چھپا لیا، پھر ایک لمبا راز و نیاز فرمایا۔ یہ سرکار کی رحلت سے پہلے کا واقعہ۔ اگر لوگوں نے مولا امیر المومنین سے نہ پوچھا ہوتا اور سرکار امیر نے نہ بتایا ہوتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ وہ راز و نیاز کیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، یا علی آخری وقت میں رسول اللہ نے آپ کے کان میں جو راز نیاز کیا ایک لمبا، تو وہ کیا تھا؟ فرمایا، علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، دنیا سے جاتے وقت بھی رسول اللہ مجھے 1000 باب علم کا تعلیم فرما۔ وَيَفْتَحُ لِي مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفَ باب، اور پھر میرے لیے ہر باب سے 1000 باب علم کا کھلتا چلا۔ حدیث ثقلین الحمدللہ ہر مومن کے دل پر لکھی ہوئی ہے، لیکن اصول کافی شریف میں امام محمد باقر علیہ السلام سے جہاں یہ حدیث منقول ہے، اس حدیث میں ایک جملہ وہ اس سے آگے بھی ہے جو عموماً ہمارے ممبروں سے نہیں پڑھا جاتا۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعشرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ یہ جملے پڑھے جاتے ہیں۔ ایک جملہ جو عموماً نہیں پڑھا جاتا وہ یہ ہے کہ تعلموہم ولا تعلموہم۔ سرکار نے فرمایا، میں اپنی اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے اہل بیت کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، میرے اہل بیت سے علم حاصل کرنا۔ تو سامعین گرامی، میں ان حدیث کے پیش نظر عرض کیا کرتا ہوں، میری آپ کی جو تخلیق ہے نا، وہ ہم جاہل پیدا ہوئے، ہم جاہل خلق ہوئے۔ ہم دنیا میں علم لینے کے لیے آئے ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام علم دینے کے لیے آئے۔ اور یہی وجہ ہے سرکار نے جتنا زور دیا کہ اس لیے علم پر کسی آدھی اور کسی راہ پر زور دیا۔ لیکن دکھ اور تعجب اس بات کا ہے کہ اقوام عالم کے مقابلے میں اس وقت سب سے زیادہ جاہل قوم جو ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی ہے۔ دنیا میں نوبل پرائز ملتے ہیں، کتنے مسلمانوں نے حاصل کیے؟ سارے نوبل پرائز جو علمی اور سائنسی میدان میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، کوئی یہودی ہیں کوئی عیسائی۔ وہ کہتے ہیں کہ 1.5 یا 2.5 انعام مسلمانوں کو ملے، ان مسلمانوں میں وہ مرزائی شامل ہیں، آپ انہیں مسلمان نہیں سمجھتے، لوگ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ عبدالسلام نے بھی وہ بھی انعام لیا۔ اور پھر آگے مسلمانوں میں اگر ہم فرقے کے اعتبار سے، مذاہب کے اعتبار سے تقسیم کریں تو شیعہ و ناراض نہ ہو جانا، بات تلخ ہے۔ فرقوں میں بھی اب سب سے زیادہ جہالت، یہ میں پاکستان اور اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، وہ ہماری کمیونٹی میں نظر آتی ہے، ہماری قوم میں نظر آتی ہے۔ دیکھیے، چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے نا کلچر جو ہوتا ہے نا، کلچر تہذیب، اس سے معاشروں کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے کبھی اتفاق ہوا الدعوہ والارشاد یا اہل حدیث کے کسی پروگرام میں یا دیوبندیوں کے کسی پروگرام میں جو ان کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کبھی اس جلسے میں جانے کا اتفاق ہوا؟ آپ کو نہیں ہوا، لیکن اپنے جلسوں میں تو جانے کا ہر وقت آپ کو اتفاق ہوتا ہے۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، ان کے جلسوں میں چلے جائیں، ان کی مجالس و محافل میں چلے جائیں، وہاں پہ جو سٹال لگے ہوں گے جلسہ گاہ کے باہر، کتابیں بک رہی ہوں گی، تفسیریں بک رہی ہوں گی، حدیث کی کتابیں، ان کے علماء کی CDs، ان کے علماء کی تقریریں، وہاں علمی مواد، علمی کتابیں، علم کی نشر و اشاعت ملے گی۔ اور جہاں مجلس ہوگی، بہت بڑا پنڈال، سارے دن کا جلسہ، 2 دن کا جلسہ، وہاں پہ سٹال لگے ہوں گے، وہ ہاتھ کے کڑے اور گلے کی گانی اور لال سبز دھاگے اور یہ چیزیں بک رہی ہوں گی۔ یہ ہے قوم کے علم اور شعور کی حالت۔
تو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، فرقوں کے اعتبار سے جاہل ترین قوم ہم رہ گئے، جاہل ترین، اخلاقیات میں بھی سب سے پیچھے اور علم اور عمل کے میدان میں بھی سب سے پیچھے۔ حالانکہ جیسے عالم ہادی اللہ نے قوم شیعہ کو عطا فرمائے، کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ دنیا کے کس مذہب کا امام باقر العلوم ہے؟ دنیا کے کس مذہب کا امام باب مدینہ علم ہے؟ اللہ نے ہمیں ایسے عالم ہادی عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ جاہل کمیونٹی برادری ہماری برادری ہے، شیعہ قوم سب سے زیادہ جہالت کا شکار، نہ استنجے کا پتہ، نہ استبراء کا پتہ، نہ واجبات کا پتہ، نہ محرمات کا پتہ۔ ہاں جی، ہر وقت لباس بھی نجس اور بدن بھی نجس، جنہیں ابھی تک طہارت کرنی نہ آئی ہو۔ جوانوں یاد رکھو، کافی شریف کی حدیث ہے، کافی شریف کی، آج کے معاشرے میں بھی اتنے غیر مہذب جوان ہو سکتے ہیں، یعنی طہارت کے لیے پانی کے استعمال کا پتہ ہی نہیں ہے جوان کو، جانوروں کی طرح، ڈنگروں کی طرح دیوار کے ساتھ اور کسی درخت کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ گیا ہے، اور اٹھا تو لباس بھی نجس اور بدن بھی نجس۔ یقین فرمائیے، کافی شریف کی حدیث ہے، عذاب قبر کا سب سے بڑا سبب یہ ہے بغیر لوٹے پانی کے پیشاب کر کے اٹھ کھڑا ہونا، استنجا نہ کرنا، استبراء نہ کرنا۔ ہاں جی، اور ان سے بات کر کے دیکھو نا تو فقہا کے گلے پڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے بڑا مجتہد ہی کوئی نہیں، ساری جاہل قوم خود کو مجتہد سمجھتی ہے۔ میرے محترم سامعین، کم از کم امام صادق علیہ السلام کے پیروکاروں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا، لو علمتم ما فی طلب العلم لطلبتموہ ولو بخوض اللجج و بفسق المہج۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر تمہیں علم کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جاتا، اگر تم جانتے کہ علم کیا ہے، تو علم کو حاصل کرنے کے لیے خون کا دریا عبور کر کے بھی تم حاصل کر لیتے، اپنی جان پہ کھیل کے بھی تم علم حاصل کر لیتے۔ ہماری تو قوم کی حالت یہ ہے کہ ساری قوم کو زندگی گزر گئی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے قوم شیعہ کا بچہ، جب سے مجالس میں آنا شروع کرتا ہے، اور ساری زندگی گزر گئی مجلسیں سنتے سنتے، ہماری قوم کو تو ابھی تک یہ بھی شعور پیدا نہیں ہوا کہ بیٹھنا کس مجلس میں ہوتا ہے اور اٹھنا کس مجلس سے ہوتا ہے۔ یہ ساری علم اور علماء اور مدارس علمیہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ سامعین گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھو ذرا آقا کی ذات پہ۔ ٹائم زیادہ نہیں، مشورے پڑھنے والے افراد زیادہ ہیں، ٹائم بھی تھوڑا رہتا ہے خیر میں۔ تو آقا جی کے ولادت کا دن ہے تو میں سرکار صادق علیہ السلام کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور شیعہ سنی بھائیو، پوری دنیا سنیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ افتخار، یہ شرف ہمارے امام کو حاصل ہوا جنہوں نے اسلام میں پہلی باقاعدہ اور باضابطہ یونیورسٹی قائم فرمائی ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور یقین فرمائیے، وہ مدرسہ علمیہ وہی تھا جس کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی تھی، لیکن دو ائمہ کو زیادہ وقت ملا ہے نشر علوم کا، ایک امام محمد باقر علیہ السلام اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک مدینہ منورہ میں وہ جو درسگاہ تھی، ایک دانشگاہ کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ ارباب دانش، آپ تو علم علماء دوست لوگ بیٹھے ہیں، کالج یونیورسٹی کی دنیا سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں، حوزہ علمیہ کی دنیا سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں، جاؤ تحقیق کرو۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس دانشگاہ میں جو مدینہ منورہ میں قائم فرمائی تھی، اور مدینہ منورہ میں وہ دانشگاہ کیا تھی؟ وہی ریاض الجنہ، دنیا جسے ریاض الجنہ کے نام سے جانتی ہے، جہاں سید الانبیاء کا آج بھی ممبر پڑا ہے۔ اسی ممبر پہ بیٹھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام 500 علوم پڑھایا کرتے تھے۔ ہائے ہائے، ہماری قوم امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کتنا جانتی؟ صرف دو باتیں، ایک تو یہ جانتے ہیں کہ مذہب جعفری ہے، دوسرا یہ جانتے ہیں کہ کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے امام جعفر صادق کے۔ آپ کے ادھر ہے رواج یہ نیاز کنڈوں والی؟ نہیں ہوتی؟
تو پھر کون ہوتی ہے یار؟ اس سے آگے پیچھے فرانس میں ایک تحقیقاتی ادارہ ہے جنہوں نے امام صادق علیہ السلام کی علمی خدمات پر ریسرچ کی اور اپنی تحقیق کو انہوں نے جو کتابی شکل دی، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرانس میں ایک تحقیقاتی ادارہ دنیا کی 25 یونیورسٹیوں کے پروفیسر ڈاکٹرز نے، جن میں صرف 2 مسلمان ہیں، 23 غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، انہوں نے امام صادق علیہ السلام پر تحقیق کی۔ یقین فرمائیے اس کتاب کا اپنی جو تحقیقات انہوں نے کی، کئی عرصہ تک اس تحقیق کو انہوں نے کتابی شکل دی اور کتاب کا نام رکھا سپر برین ان اسلام۔ تو کہتے ہیں اسلام میں کوئی بہترین دماغ پیدا ہوا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کتاب کا پھر دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا، فارسی میں ہوا مغز متفکر جہان اسلام کے نام سے، پھر وہاں سے اردو میں آیا سپر مین ان اسلام کے نام سے، اور امام جعفر صادق اور سائنسی انکشافات کے نام سے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اور وہ یونیورسٹی یہاں یہ جو مسجد نبوی تھی، اسی کو امام نے یونیورسٹی کا درجہ دیا تھا۔ اور سامعین گرامی، یہ امام صادق علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا کہ 4000 سے بھی زیادہ شاگرد پیدا کیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ اور سپر برین الاسلام میں انہوں نے لکھا کہ چشم فلک نے ایسا استاد کائنات میں نہیں دیکھا، 500 علوم پڑھایا کرتے تھے۔ اور یہ جو 4000 سے زیادہ شاگرد تھے، یہ پورے دور امامت میں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں 4000 نہیں تھا، پورا جو حضرت کا دور امامت تھا اس میں 4000 شاگرد تھے۔ اور سپر برین الاسلام میں لکھا کہ ہماری تحقیق کے مطابق صرف حجاز کے لوگ یا مدینہ کے لوگ امام کے مکتب سے فیض حاصل نہیں کرتے تھے، دنیا کے اطراف و اکناف سے لوگ آتے تھے۔ کہتے ہیں ہماری تحقیق یہ ہے کہ دنیا کی مختلف 15 زبانوں کے جاننے والے طالب علم امام جعفر صادق علیہ السلام کے محضر سے استفادہ کرتے تھے۔ اور دنیا کا یہ وہ عظیم استاد ہے جو ہر شاگرد کو اس کی زبان میں درس پڑھایا کرتا تھا۔ امام ہوتا ہی وہ ہے عالم بکل لغت من لغات دنیا، دنیا کائنات میں ہر بولی جانے والی زبان کو سمجھتا ہو اور اس میں گفتگو کر سکتا ہو۔ مرحوم مجلسی نے بہار میں ذکر کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام اپنے جد کے منبر پہ تشریف فرما تھے، ایک چڑیا آئی چوں چوں کر رہی تھی، پر پھڑ پھڑا رہی تھی، چڑیا اڑی تھی، امام رضا علیہ السلام اس کے پیچھے چلے تو لوگ سمجھ گئے کہ چڑیا نے امام سے کچھ کہا ہے اور امام اس کی وہ بات پوری کرنے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا فرزند رسول چڑیا کیا کہہ رہی تھی؟ فرمایا فریاد لے کے آئی تھی اور چڑیا مجھ سے یہ کہہ رہی تھی آپ فرزند خدا، آپ حجت خدا ہیں، فرزند رسول خدا ہیں، میرے گھونسلے میں چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، ایک سانپ آ رہا ہے، ایک سانپ انہیں کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے، آپ حجت خدا ہیں، میرے بچوں کی حفاظت کرو۔ جی۔ اور سامعین گرامی، پھر امام صادق علیہ السلام نے ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے، ایسے ایسے شاگرد کہ پھر دنیا کہتی تھی کہ امام صادق علیہ السلام اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو امام نے ایسے شاگرد پیدا کر دیے ہیں کہ ان علوم میں اب جو رکھنا پیدا ہونے والا نہیں، اور علوم اسی طرح ترقی کرتے رہے۔ توجہ ہے ذرا دیجیے۔ میں اگر ایک آپ سے سوال کروں، ناراض نہیں ہوں گے؟ اچھا، میں نے عرض کیا نا کہ ہم الحمدللہ ہماری قوم ذکر اہل بیت کے لیے بہت وقت دیتی ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں مجالس سنتے۔ میرا سوال ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 14 معصومین کی 14 احادیث کی زبان یاد، یعنی ہر معصوم کی ایک حدیث؟ تو بہت تھوڑے افراد ہیں نا، جواب کوئی نہیں آیا۔ امام علیہ السلام نے شاگردوں کی تربیت فرمائی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ابان ابن تغلب جیسے افراد، یہ امام کا وہ شاگرد تھا جسے 30,000 احادیث امام کی یاد تھی۔ اور ابان وہ شخصیت تھی جسے مولا صادق نے فرمایا تھا اجلس یا ابان اجلس فی مسجد المدینہ و افتح الناس انی احب ان یرا مثلک فی شیعتی،
ابان مسجد نبوی میں بیٹھ جاؤ، فتویٰ دیا کرو میں جعفر صادق پسند کرتا ہوں، تیرے جیسے لوگ میرے شیعوں میں نظر آئے۔ اب ابان جیسے کتنے لوگ ہیں شیعوں میں؟ محمد ابن مسلم سقفی 16,000 احادیث امام صادق علیہ السلام۔ سامعین گرامی، ہشام ابن حکم جیسے لوگ، یہ مومن طاق جیسی شخصیات، زرارہ جیسے لوگ، ابو بصیر، یہ 6 افراد تو وہ ہیں، زرارہ، ابو بصیر، محمد ابن مسلم، ابان ابن تغلب، یہ وہ شخصیات تھیں۔ امام نے فرمایا تھا لولا ہؤلاء لانتنست آثار النبوہ، اگر یہ ہمارے اصحاب نہ ہوتے نبوت کے آثار مٹ جاتے۔ ہمارے نبوت کو زندہ کیا امام کے ان صحابہ نے اور امام کے شاگردوں نے، جنہوں نے امام علیہ السلام کی تعلیمات کو محفوظ بنایا اور آج ہم تک ان کو پہنچایا۔ یہ امام صادق علیہ السلام کا کمال، اور دنیا کے کسی مذہب کا امام وہ بات نہیں کر سکا جو بات امام صادق علیہ السلام اپنے جد کے منبر پہ بیٹھ کے فرماتے تھے۔ ذرا لطف لینا، وہ بات کیا تھی؟ امام فرماتے تھے ایھا الناس حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث و امیر المومنین و حدیث و امیر المومنین حدیث و رسول اللہ و حدیث و رسول اللہ قول اللہ عز و جل۔ مولا صادق فرماتے لوگوں میری حدیث میری نہیں، میرے بابا کی حدیث ہے، میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، میرے دادا کی حدیث مولا حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا حسین کا جو فرمان ہے وہ میرے جد امیر المومنین کا فرمان ہے، جو امیر المومنین کی حدیث ہے وہ رسول اللہ کی حدیث ہے، جو رسول اللہ کا فرمان ہے وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ مذہب جعفری کی سند ہے۔ او میرے محترم سامعین، مذہب جعفری کوئی نیا دین نہیں کوئی شریعت نہیں، وہی دین جو اللہ نے بنایا، وہی شریعت جو رسول اللہ لے کے آئے۔ لیکن اس دین خدا اور شریعت پیغمبر کی اتنی خدمت کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے، یہ دین خدا قیامت تک کے لیے مذہب جعفری کے نام سے مشہور ہو گیا اور جانا اور پہچانا جائے۔ جی امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامہ میں یہ جملہ لکھا تھا کہ ما مفتخرین، ہمیں فخر اور ناز ہے اس بات پر کہ ہمارا مذہب جعفری ہے، ہم جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ اور کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جعفری باش گر خدا خواہی، ورنہ در ہر طریق گمراہی۔ خدا جب پہنچنا چاہتے ہو تو پھر جعفری بن جاؤ، اس لیے کہ اس راستے کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب گمراہی کے راستے ہیں۔ خدا تک پہنچانے والا جو مکتب و مذہب ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مکتب ہے۔ اور مدینہ منورہ کے بعد پھر عراق میں، پھر کوفہ میں، یہ مسجد کوفہ آپ تو سارے حضرات زیارت کر چکے، مسجد کوفہ کو یونیورسٹی کا امام نے درجہ عطا فرمایا۔ اور امام رضا علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، وہ روایت کرتا ہے کہ میں نے مسجد کوفہ میں ایک دور وہ بھی دیکھا کہ 900 حلقہ درس میں نے مسجد کوفہ میں دیکھا، 900 استاد شاگردوں کو لیے بیٹھے پڑھا رہے تھے، اور کہتا ہے کہ میں جس استاد کے پاس سے بھی گزرتا تھا میرے کانوں میں یہ آواز آتی تھی وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر بن محمد، وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر بن محمد، میں نے جعفر صادق سے یہ سنا، میں نے جعفر صادق سے یہ سنا۔ میرے محترم سامعین، زمانے کے منافقین نے جنہیں صادق مانا اور مظلومیت امام جعفر صادق کی اور مظلومیت اہل بیت رسول کی یہ ہے، ذرا مظلومیت کا پہلو ذرا اس کا غور کیجیے، وہ کیا ہے؟ مظلومیت کا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد پیغمبر کی امت نے پیغمبر کی اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، اور پیغمبر کے جو اہل بیت نہیں تھے ان کا دامن پکڑ لیا۔ خدا کی قسم کتنے دکھ اور صدمے کی بات ہے، ایسی ظلم کی بنیاد رکھ دی کہ آج تک مسلمانوں کو مکتب اہل بیت سے، علوم اہل بیت سے، تعلیمات اہل بیت سے دور کر دیا۔ کتنے ظلم کی بات ہے، ابو ہریرہ کی حدیث کو قبول کر لیا جائے، امام جعفر صادق کی حدیث کو قبول نہ کیا جائے۔
امام بخاری نے حتیٰ محققین کی ماہرین رجال انہوں نے لکھا، امام بخاری نے بعض خارجیوں کی احادیث کو بھی اپنی بخاری میں لکھا، لیکن محمد باقر کی حدیث کو قبول نہ کیا جائے اور آل محمد کے گھرانے کی حدیث کو قبول نہ کیا جائے۔ سامعین گرامی، اس سے بڑھ کے ظلم مسلمانوں کے حق میں کیا ہوگا جنہیں اہل بیت پیغمبر کی تعلیمات سے دور کر دیا گیا اور آل رسول کی تعلیمات سے دور کر دیا۔ سامعین گرامی قدر، یہ مکتب علم ہے، مکتب اہل بیت مکتب علم ہے، اس میں جہالت کی گنجائش۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور اگلی ایک ذرا بات سننا، ہر بندہ ہر بات کا لطف نہیں لیتا، مجھے اس بات کا بڑا لطف آیا۔ سپر برین اسلام میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے اس پہ ایک پورا چیپٹر قائم کیا، تحقیق کی ہے کہ کیا وجہ ہے دنیا میں بڑے بڑے عقیدے آئے، بڑے بڑے مذہب آئے، مرور زمن کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو گئے۔ آپ شہرستانی کی ملل و نحل کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے مذہب مسلمانوں میں پیدا ہوئے، اتنے فرقے بنے اور آج ان کا نام و نشان ہی نہیں۔ ملل و نحل شہرستانی کی بڑے مذاہب دنیا میں آئے، بڑے عقیدے آئے، بڑے فرقے بنے، مرور زمن کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہوتے گئے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے گئے۔ سپر برین اسلام میں لکھتے ہیں کہ آخر یہ مذہب امام جعفر صادق کا، یہ جس فرہنگ کی بنیاد امام صادق علیہ السلام نے رکھی، اس مذہب کی خصوصیت کیا ہے؟ اس مذہب کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ مذہب ختم نہیں ہوا، یہ مذہب پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ میری بات سنی ہے مجمع کی تو پھر صلوات پڑھیں سارے حضرات۔ وہ میرے خیال میں میلاد کے حوالے سے کوئی جلوس ہے، دلدار کی آمد یہ انشاءاللہ کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا سارے حضرات۔ اللہ اکبر۔ یار میں بھی تو دلدار و منٹھار کی بات کر رہا ہوں، آپ بلند صلوات تو پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ بات بڑی اہم تھی، اب کیا کروں، شور کی نظر ہو گئی ہے میری بات۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ، اور آپ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں، دلیل اس پہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یقیناً آپ جتنے احباب تشریف فرمائیں سب کے نالج میں، سب کے مطالعے میں ہوگا، اور عین ممکن ہے یہاں پہ ایسے افراد بیٹھے ہوں جو پہلے کسی اور مکتب کے پیروکار تھے اور بعد میں وہ مکتب امام صادق کے پیروکار بنے، یعنی جنہوں نے پہلے مذہب کو چھوڑ کے پھر اہل بیت کے مذہب کو اختیار کیا، پہلے کسی اور مکتب پھر شیعہ اہل بیت بن گئے۔ ایسے بیٹھے نہیں تو آپ کے علم میں ایسے افراد ضرور ہوں گے کہ پہلے یہ شیعہ نہیں تھا، اب یہ شیعہ ہو گیا۔ اچھا، اور ہر سال تسلسل کے ساتھ یہ عمل جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے مذہب دنیا میں آئے، یہودیت، توجہ کرنا، یہودی اور عیسائی مذہب کیوں نہیں ختم ہوا؟ وہ کہتے ہیں دو وجہ سے۔ ایک تو یہودی پیسے والے لوگ ہیں اور اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے معاشی ان کا، آپ 100 روپے کی چیز یہاں خریدتے ہیں، ایک کوکا کولا کی بوتل یہاں خریدتے ہیں، 10 روپے یہودیوں کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ یعنی پوری دنیا کے معاشی نظام پہ ان کی اتنی گرفت مضبوط ہے کہ میں اپنے ملک میں یہاں ایک چیز خرید رہا ہوں اور کچھ پیسے یہودیوں کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ عیسائی باقی ہیں، عیسائیوں کے پاس حکومتیں رہی ہیں، عیسائیوں کے پاس اقتدار رہا ہے، اپنے دولت اور اقتدار کی وجہ سے یہ مکتب باقی ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ صرف آج کے ہمارے حکمران ہی نہیں قرض لیتے عیسائیوں یہودیوں سے، بنی امیہ کے اور بنی عباس کے بالخصوص خلفاء بھی یہودیوں سے قرض لیتے رہے، تو وہ تو دولت کی بنیاد پہ مذہب باقی ہے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کا مکتب کیوں ختم نہیں ہوا؟ یہ کیوں پھیل رہا ہے؟
کیوں لوگ شیعہ ہوتے جا رہے ہیں؟ جو بھی تحقیق کرتا ہے وہ ضرور آتا ہے۔ اور میرا یہ چیلنج ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں، اگر اہل سنت بھائی کوئی بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں تعصبات کی اینک اتار کے تعصب کی پٹی اتار دے۔ آج کائنات میں ہر بشر غیر جانبدارانہ تحقیقات شروع کر دے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہر بندے کی آخری منزل کا نام تشیع ہے۔ چونکہ دین خدا شریعت پیغمبر کی صحیح کامل اکمل مکمل کی تصویر ہے، تو وہ مذہب جعفری کی صورت ہے۔ ہر انسان کی آخری منزل کا نام تشیع۔ تو ذرا سوچیے، وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، حتیٰ انہوں نے ایک بڑی بات لکھی کہ امام جعفر صادق کے مکتب کے فارغ التحصیل کو تو یہ بھی توقع نہیں ہوتی تھی کہ کسی شہر میں وہ امام جمعہ بن جائیں گے یا کسی مسجد کے وہ امام بن جائیں گے۔ تو پھر یہ مذہب کیوں باقی ہے؟ بلکہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، ذرا وہ لطف لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ منصور دوانکی کا جب دور آیا اور منصور دوانکی نے جب دیکھا کہ لوگ تو اہل بیت کی طرف رخ کر رہے ہیں، دنیا سمٹ کے امام صادق علیہ السلام کی طرف آ رہی ہے، تو منصور دوانکی نے پھر ایک زمانے میں ٹیکس لگا دیا، ٹیکس، کہ امام صادق علیہ السلام سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے گا تو 1 درہم ٹیکس دینا پڑے گا، اور نعمان بن ثابت سے کوئی پوچھے گا تو حکومت 1 درہم انعام دے گی۔ اب پتہ چلا کہ مذہب کیسے پروان چڑھائے جاتے ہیں۔ اور شیعہ خوش نصیب و خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مکتب اہل بیت کے سوا جتنے مذاہب ہیں یہ ایجنسیوں کے اور حکومتوں کے پروان چڑھائے ہوئے مذہب ہیں۔ یہ مکتب اہل بیت، مذہب اہل بیت واحد مذہب ہے جس نے ہر زمانے میں حکومتوں کی اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ جنہوں نے کسی حکومت کی اور ایجنسی کی چھتری کو استعمال نہیں کیا، وہ واحد مذہب، مذہب آل محمد علیہ السلام۔ اچھا، اب جب ٹیکس لگانا تو جوادی صاحب لکھتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں کہ مولا اب تو مشکل ہو گیا، اب ہر بندہ درہم کہاں سے دے؟ درہم دے کے آئے اور پھر وہ آپ سے مسائل پوچھے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسا کیا کرو نا، پہلے وہاں جا کے مسئلہ پوچھا کرو، 1 درہم لے لیا کرو، پھر میرے پاس آ کے درہم دے دیا کرو۔ حق و حقیقت کا بھی حق و حقیقت کا بھی پتہ چلتا رہے گا اور سلسلہ بھی رکنے نہیں پائے گا۔ تو سامعین گرامی، انہوں نے جو تحقیق کی نا وہ بڑی خوبصورت ہے، خدا کرے میں سمجھا پاؤں اور آپ ذرا قدر کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ امام صادق کے پاس اقتدار دنیا تھا اور نہ مال دنیا، پھر بھی یہ مذہب، یہ فرہنگ جس کی بنیاد امام صادق رکھ کے گئے، یہ مذہب دنیا میں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اور الحمدللہ ہر زمانے میں لوگ تشیع کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے جس تہذیب کی بنیاد رکھی تھی اس میں بحث کی آزادی ہے۔ بات تو ساری یہی تھی جو میں نے کر دی۔ اب ظاہر ہے بولنا تو اسی نے جیسے سمجھ آئی ہوگی کہ یہ کتنا بڑا احسان تھا۔ یہ مکتب اہل بیت کی صرف خصوصیت ہے۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی تعلیمات کی صداقت کا یقین نہیں ہوتا، وہ لوگوں پر پابندی لگاتے ہیں، فلاں سے بات نہ کرنا، فلاں سے گفتگو نہ کرنا، فلاں سے گفتگو نہ کرنا۔ ایسے سینکڑوں لوگ ملیں گے خدا کی قسم، جو کوئی انہیں سوال سمجھا دو، اپنے مولوی سے پوچھے گا، پہلا وہ جواب یہی دے گا، کسی شیعہ کے ساتھ تو نہیں تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا کوئی۔ لیکن امام صادق علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں پر پابندی نہیں لگائی۔ یہ مکتب اہل بیت میں بحث کی آزادی ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام کے جو مکتب میں آتے تھے وہ سارے شیعہ تھوڑی ہوتے تھے۔ امام صادق کے مکتب میں صوفی آتے تھے، دہریے آتے تھے، غیر مسلم آتے تھے، مختلف مکاتب اور مذاہب کے لوگ آتے تھے، اور امام نے بحث کی آزادی رکھی ہوئی تھی، اور لوگ امام سے آتے تھے، سوال کرتے تھے، جواب لیتے تھے، مطمئن ہوتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ سامعین گرامی، یہ افتخار ہے مذہب تشیع کا، اور یہی چیز ہے جو سبب بنتی چاہ رہی مذہب کے پھیلنے کا۔ بحث کرو گے، کسی کو بحث سے قائل کر لو گے، آمادہ کر لو گے، تو انشاءاللہ حق تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات غلام کا۔ بس میرا خیال میں اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو
میں عرض کر رہا تھا کہ سید الانبیاء نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، مجھے علم دینے والا بنا کے بھیجا گیا۔ یقین فرمائیے ساری توانائیاں خرچ کر دیجئے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیے، اعلیٰ ترین تعلیم۔ اور یاد رکھیے دین اسلام یہ واحد مکتب ہے جس میں فارغ التحصیل ہونے کا تصور نہیں ہے۔ ہاں جی، لوگ نے کہ بیٹا جی تعلیم مکمل ہو گئی جی، کتنا پڑھ گئے جی؟ میٹرک کر، سبحان اللہ، تعلیم مکمل ہو گئی۔ بیٹے نے جی ایف اے کر لیا، ایف ایس سی کر لیا، ماسٹر کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، بچے نے ایم فل کر لیا، تعلیم کمپلیٹ ہوگی۔ کہاں تعلیم کمپلیٹ ہو گئی؟ سرکار اگر تعلیم کمپلیٹ ہونی ہوتی تو رسول اللہ کبھی نہ فرماتے اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ اسلام میں فارغ التحصیل کا تصور ہی نہیں ہے۔ رب العزت اپنے محبوب سے قرآن میں فرماتا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، محبوب تو بھی میری بارگاہ میں علم کے اضافے کے لیے دعا کرتا رہے۔ اسلام میں تو نبی فارغ التحصیل نہیں ہوتے، امت 10 جماعتیں پڑھ کے کیسے فارغ التحصیل؟ توجہ ہے ذرا کہ میرا، اگر رسول اللہ کا بھی علم قابل افزائش نہ ہوتا تو رب العزت کبھی اپنے محبوب کو یہ حکم نہ دیتا کہ محبوب تو بھی میری بارگاہ میں علم کے اضافے کی دعا کرتا رہے۔ آپ کی سعادت ہے، آپ کی خوش بختی ہے، علماء کے دامن سے آپ وابستہ ہیں، علم علماء کے دامن سے آپ وابستہ ہیں، یہ آپ کا شرف ہے۔ امام صادق علیہ السلام جن کی آج ولادت ہے بسعادت کا دن، اسی آقا نے فرمایا تھا یا عالم بن جانا یا طالب علم یا ان سے محبت کرنے والے، کوئی چوتھی صورت اختیار نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تمہاری نابودی ہے علم اور علماء سے دوری، علم اور علماء سے دوری وہ تمہاری نابودی ہے، یہ آپ کی سعادت ہے۔ علم و علماء سے وابستہ رہیے، اور یہی طالب علمی کا معنی یہی ہے، جس مرنے تک علم حاصل کرو، یہی معنی ہے اس کا، مرنے تک علم حاصل کرو۔ جس بندے نے کسی سٹیج پہ یہ سمجھ لیا کہ بس جو میں پڑھ گیا اور میں جس علم کی منزل پہ پہنچ گیا بس مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہی کوئی نہیں، یہ میری علم کی آخری انتہا ہے، وہ اس کی جہالت کا نقطہ آغاز ہے۔ ہمیشہ علم اور علماء کے دامن سے بستہ رہیے، سیکھنے کے لیے آئیے، سیکھنے کے لیے علماء کی محفل میں بیٹھیے۔ حضرت کا وہ جملہ ہے نا نہج البلاغہ میں، سل تفقہن لا تعنتن، مولا علی فرماتے ہیں اپنے علم اور تکبر کے اظہار کے لیے سوال نہ کیا کرو، اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے سوال کیا کرو۔ تو انشاءاللہ بس آپ علماء سے پوچھتے رہیں گے۔ اسی نہج البلاغہ میں مولا علی کا جملہ ہے، مولا علی فرماتے اللہ نے جاہلوں سے بھی ایک وعدہ لیا ہے، علماء سے بھی ایک وعدہ لیا ہے۔ اللہ نے جہلاء سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ عالم سے پوچھیں، اور علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ کلمہ حق بیان کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔